بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی ذاتی مشغولی کی بنا پر کئی دنوں سے ویڈیو نہیں بنا سکا ہوں، اس لیے آج آپ حضرات کی خدمت میں نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 کا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے ہم تختی نمبر 2 لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات، ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ تختی نمبر 2 جس وقت میں ہم بچے کو یاد کرائیں، بچے کو پڑھائیں، اس میں سب سے پہلے تختی نمبر ہی یاد کرائی جائے گی، اور اس تختی کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس تختی کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کے بارے میں بچوں کو اپنی عام زبان میں ہم بتلائیں گے، سمجھائیں گے۔ یعنی پہلے سبق میں ہم بچے کو یاد کرائیں گے تختی نمبر 2 یا دوم کہہ لیجئے، مرکبات، پھر اس کی خاصیت بیان کریں گے۔ یعنی ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ اب ہم نے تختی نمبر 1 میں یعنی مفردات کی تختی میں الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ بچے کے یاد پہلے ہی ہم نے کرا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ اب ہمیں فرق یہ بتلانا ہے کہ یہاں جیسے ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ الگ الگ خانوں میں ایک حرف ایک خانے میں آیا ہوا ہے، اب یہاں ایک خانے میں کئی حرف آئیں گے، یعنی مل کر ایک دوسرے میں مل جل کر کے آئیں گے۔ تو اب یہاں جو حرف ہم نے دیکھے ہیں، جن حرفوں کی جیسی شکلیں ہوتی ہیں ویسے ہی یہ پوری شکل پوری حالت میں ہے تختی نمبر 1 میں، اور تختی نمبر 2 میں جو ہے یہ اپنی پوری حالت میں نہیں آئیں گے، بلکہ جب مل جل کر کے آئیں گے تو ہمیں ان کو پہچاننا کیسے ہے، ان کی شناخت اور پہچان کیسے کرنی ہے، وہی اصل سبق ہے ہمارا اس میں۔ تو ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں، جیسے ہم نے لکھا اس میں بعد میں جیسے۔ تو اب جیسے الف لام الف، ایک بات اور بچے کو سمجھا دیں اور بہت اچھے سے سمجھا دیں کہ ایک خانے میں اگر 3 حرف آئے ہوئے ہیں، ایک خانے میں اگر 3 حرف آئے ہوئے ہیں، 3 حرف لکھے ہوئے ہیں، تو بھی ہمیں ان تینوں حرفوں کو پڑھنے میں یاد کرنے میں 3 ہی سانس کا استعمال کرنا ہے۔ یعنی مان لیجئے یہاں قاعدے میں لکھا ہوا ہے با لام با۔ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے اور کچھ اساتذاؤں کی لاپرواہی ہوتی ہے کہ بچہ پڑھتا جاتا ہے الف لام الف لام الف با الف لام الف لام، اس طرح سے، ایسے ہی لام الف لام جیم لام الف با لام با با لام با، اس طرح کر دیتے ہیں۔ تو اب بچے کی عادت ایسی ہی رہی جیسے ہم نے تختی نمبر 1 میں سمجھایا اور بتلایا ہے کہ ایک حرف کو اس کی مکمل مقدار کے ساتھ میں کھینچنا اور اس کو اس کی مقدار کے ساتھ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی تختی نمبر 2 میں مرکبات کی تختی میں اگر ایک خانے میں 3 حرف 4 حرف 2 حرف ہیں تو بھی ان حرفوں کو ان کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اور مقدار کے برابر کھینچنے کے ساتھ ساتھ بالکل ٹھہر کے آہستہ آرام کے ساتھ میں سکون کے ساتھ میں پڑھنا ہے، ان کی ادائیگی کا خیال کرتے ہوئے، ان کی مقدار کا خیال کرتے ہوئے، ایک حرف کو جتنی اس کی مقدار متعین کی گئی ہے، جتنی بتلائی گئی ہے، اسی مقدار کے ساتھ میں کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اسی مقدار کے ساتھ میں کھینچ کر کے اس کو بتانا ہے۔ ایک حرف کو پڑھنے کے لیے ایک سانس کا استعمال کرنا ہے۔ تو تختی نمبر 2 میں بچے کو یہ باتیں اچھے سے سمجھا دینی ہے کہ ایک حرف کو پڑھنے میں ایک سانس کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے ہم نے لکھا یہاں با کاف تا، تو یہ 3 حرف ہے، اور یہ تینوں حرف قاعدے میں اس طرح ایک خانے میں بنے ہوئے ہیں۔
تو اگر بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور بچے کو کہہ دیا جائے کہ بھائی اس کو یاد کر کے لانا ہے، تو بچہ آئے گا فٹافٹ پڑھتا ہوا چلا جائے گا، با کاف تا اس طرح سے۔ تو حرفوں کی مقدار نہ ہم نے ادا کرائی ہے، نہ بچے نے ادا کی ہے، نہ ہم نے اس کی عادت ڈالی ہے، نہ بچے کو اس کی عادت ڈلنے والی ہے۔ نہ اس لیے مفردات کی تختی سے جس طرح ہم نے مفردات کی تختی میں بتلایا ہے بچے کو کتنی مقدار کے ساتھ میں کس حرف کو کھینچ کر کے پڑھانا ہے، پڑھوانا ہے، اسی مقدار کا خیال تختی نمبر 2 میں بھی رکھنا ہے۔ تختی نمبر 2 کو آپ کئی سبق پر جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں، کتنے ہی سبق اس میں پڑھا سکتے ہیں، اتنا موقع یا اتنا وقت نہیں ہوتا ہے اتنی تفصیل سے 1 سبق 2 سبق 3 سبق جو ہے روزانہ ویڈیو بنا کر کے ڈالنے کا۔ اب ارادہ یہ کیا ہے کہ ایک ویڈیو میں ایک تختی سے متعلق مکمل طور سے بات کر لی جائے۔ اب سب سے پہلا سبق بچے کا تختی نمبر 2 میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کو تختی نمبر ہی یاد کرائی جائے گی۔ تختی نمبر یاد کرانے کا طریقہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ یہ ہوتے ہیں، تختی نمبر 2 کی جگہ دوم بھی کہہ سکتے ہیں، کہلوا سکتے ہیں۔ آگے مرکبات، اب یہاں سے آگے پھر مرکبات کس کو کہتے ہیں وہ بتلانا ہے۔ ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ جیسے کہنے کے بعد پھر بچہ تختی پڑھنے شروع کرتا ہے، الف لام الف لام الف با الف، اس طرح سے۔ اساتذہ اپنی سہولت کے اعتبار سے 2 بچوں کی 4 بچوں کی جماعت بنا کر کے اگر پڑھانا چاہے ویسے پڑھا سکتے ہیں۔ اکیلا تنہا بچہ کسی کو پڑھانا ہے تو اس کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اس میں سبق کی نوعیت کا خیال رکھیں کہ جو کوئی نئی تختی شروع کرائی جائے تو سب سے پہلے تختی یاد کرائی جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بچے سے کوئی بھی نئی تختی شروع کرائی جائے تو تختی شروع کرانے کے بعد جو ہے سب سے پہلے تختی یاد کرائی جائے۔ تختی یاد کرانے کے بعد جب بچے کے تختی یاد ہو جائے تو سب سے پہلا جو سبق اس تختی میں دیا جائے وہ بہت معمولی اور کم ہونا چاہیے۔ پھر جب بچے کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ تختی بچے نے سمجھ لی ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا سبق اور بڑھا دیں، پھر اور بڑھا دیں اور بڑھا دیں، یعنی ہر روز تھوڑا سبق میں معمولی سا اضافہ کرتے رہیں تاکہ اس سے بچے کا وقت بھی ضائع نہ ہو، بچے کا نقصان بھی نہ ہو۔ کچھ اساتذہ کی عادت ہوتی ہے کہ متعین کر دیا کہ ایک ہی لائن سنانی ہے یا 2 لائن ہی سنانی ہے، لیکن بچہ شروع کے سبق میں اگر ہمیں 1 لائن سننے تو اچھی بات ہے، 1 سے بھی کم ہو جائے بھلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسرا سبق اگر بچے نے شروع دن کا سبق صحیح سنا دیا ہے اور بچے کے وہ سمجھ میں بھی آ گیا ہے تو پھر دوسرے دن کے سبق میں بچے کو اضافی سبق دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرے دن میں بچے کا اور سبق بڑھا دیا جائے، چوتھے دن میں سبق بڑھا دیا جائے۔ یہ متعین کر دینا کہ اس پوری تختی میں 1 لائن یا 2 لائن ہی سبق سنانا ہے تو اس سے بچے کا جو ہے وقت ضائع ہوگا، بچے کا نقصان ہوگا۔ پہلی لائن 1 لائن دے دو، اس کے بعد 1.5 لائن کر دو، اس کے بعد 2 کر دو، پھر 2.5 کر دو، پھر 3 کر دو، پھر 4 کر دو۔ اس طرح سے بچے کی ہر روز کے سبق کے بعد بچے کے سبق پر اگلے سبق پر نشان لگا کر کے واپس بھیجیں کہ آپ کو کل یہاں سے یہاں تک کا سبق لانا ہے۔ سبق سننے کا جو طریقہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم بچے کا ایسے سیدھا سبق سنتے ہیں جیسے میں نے ابھی پڑھ کے بتایا، الف لام الف لام الف، اس طرح سے پوری لائن سنیں گے۔ پھر یہاں سے ہم ایسا الٹا سنیں گے، اسی سبق کو جہاں تک بچے نے سنایا ہے اس سبق کو ہم الٹا سنتے ہیں۔ پھر جیسے لام لام الف، پھر اس کے بعد با الف لام الف لام الف الف، اس طرح سے پہلے ایک سبق کو سیدھا سنیں گے، اس کے بعد اس سبق کو الٹا سنیں گے الٹی طرف سے، اس کے بعد اس پر تاریخ لگائی جائے گی، اس کے بعد اس بچے کو آگے کا سبق دیا جائے گا، پھر اس کو وہ آگے کا سبق جو ہے یاد کرنے کے لیے کہا جائے گا، وہ بچہ آگے کا سبق یاد کرے گا، اگلے وقت میں جو ہے اس سبق کو سنائے گا۔ ایسے ہی کر کے وہ مکمل تختی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر تختی نمبر 2 سے متعلق کوئی سوال کسی حضرات کے ذہن میں ہو اور کوئی خامی یا کمی ہماری طرف سے رہ گئی ہو تو براہ کرم متوجہ کریں، نیچے جو ہے کمنٹس میں جو ہے ہمیں ہماری رہبری فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں تختی نمبر 3 لے کر کے ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔